الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین ناظرین بھائیو بزرگو دوستو، میرے مرشد اجازت حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے شفیق انسان تھے، بہت پیار کرنے والے. میں نے زندگی میں الحمدللہ کئی بزرگوں سے ملاقاتیں کی. یوں سمجھ لیجیے کہ میں بالغ ہی اس ماحول میں ہوا ہوں، اور بڑے بڑے بزرگ ہمارے جو اس دنیا میں نہیں ہیں الحمدللہ ان کی زیارتیں ہوئی ہیں، ان کی صحبتیں ملی ہیں. تو بہت کم بزرگ میں نے ایسے دیکھے جیسا فیضی صاحب تھے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا، ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی گواہی دیں گے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید کبھی ایسا ہو کہ وہ مجھ سے ملے ہوں اور بغیر رو کے ملے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں شناخواں ہوں، میں نعتیں پڑھتا ہوں، نعتیں پڑھتا تھا. تو وہ مجھ سے ملتے پہلے روتے، پھر ملتے، پھر میں نعت سناتا، وہ نعت سنتے، روتے، رلاتے. اور جی مکہ مکرمہ میں کیا یاد دلاؤں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، 16 رمضان شریف کی شام 17 کی رات. جی تو مکہ مکرمہ میں ہم ساتھ ہی الحمدللہ حضرت کہہ دیتے تھے، ان سے فیض لیتے تھے. تو میری یہ خواہش ہوئی کہ میں حضرت کا امامہ پہن کے مدینہ شریف کی حاضری دوں، کیونکہ ہم لوگ سنیوں کے اندر تبرک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم تبرکات کو کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے نا تو اس کی قدر ہم سنیوں کو ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا امامہ لے کے جاؤں، اور جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو یہ امامہ پہن کے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں کہ اللہ کا ولی کا امام ہے. میرے ساتھ یہ الحمدللہ ہو چکا پہلے بھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں حضور مفتی اعظم ہند کا امامہ پہن کے جاؤں، اور مجھے الحمدللہ ملا، اور میں حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت کا امامہ شریف پہن کر مکہ مدینہ منورہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، اس نیت سے کہ امام والے کے صدقے میں کرم ہو جائے. تو میں اس نیت سے میں نے حضرت سے عرض کی مجھے امامہ چاہیے آپ کا. اب مجھ سے ذرا ہم لوگ بے تکلف تھے، ان کے بہت پیار کرتے تھے آپس میں، وہ کبھی کبھی ہم مان کرتے تھے تو وہ پورا بھی کرتے تھے. تو میں نے امامہ مانگ لیا، وہ ٹھیک ہے. آپ چلے گئے کمرے میں اور ان کے ہاتھ میں امامہ بھجوا دیا، اور میں لے کے چلا گیا. اس بات کو ہو گئے 10 مہینے، تقریباً 10 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی حضرت سے کراچی میں. ایک محفل نعت تھی، اس میں آپ تشریف لائے تھے. آپ جیسے آئے ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے بیٹھے، محفل نعت ختم ہوئی، پھر میں گیا ان کی قدم بوسی کے لیے، قدم بوسی کی. تو مجھے قریب بلایا اور قریب کیا، لیکن میں بہت قریب تھا. پھر قریب بلایا اور مجھے کہا کان میں کہ وہ جو امامہ شریف جو مکہ مکرمہ میں بھجوایا تھا آپ کو، میں نے جی حضرت، وہ خلافت کے ساتھ تھا. تو یہ ان کی محبت تھی. پھر اسی رمضان میں دوسرا رمضان آ گیا، اور سحری کا وقت 27ویں شب، اور گنبد خضرا کے بالکل سامنے ہوٹل تھی، بالکل گنبد خضرا کی سیدھ میں میں تھا، حضرت تھے، حضرت ان کے چھوٹے صاحبزادے تھے، اور 2 دوست اور تھے ہمارے کاروان نوری والے، 2 بندے ہیں وہ تھے، ایک اسلم تھا، ایک احمد تھا. سحری کا وقت تھا، سحری کر لی تھی، اور روزہ کا سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا. کچھ لمحات تھے، کچھ منٹ تھیں. ہم گئے حضرت کے ساتھ پاس کمرے میں گئے، بیٹھے، باتیں کی، اور میں نے کہا حضرت یہ مکہ مدینہ منورہ کی زمین ہے، یہاں
جو آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے، تو ویسے تو آپ نے کرم کیا ہے وہ تو ہو ہی گیا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے لکھ کے بھی دیں۔ اب حضرت نے پین اٹھائی، کاغذ اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا، اور مدینہ منورہ میں 27واں روزے کا سحری تھی، اور اس ایام میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو لکھنا تھا لکھ دیا، اور سارے سلاسل کی اجازت خلافت دے دی۔ پھر حضرت مجھے کھڑے ہو کر گلے سے لگا لیا، اور قریباً کو 10 سے 15 منٹ کھڑے کھڑے حضرت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، رلا رہے تھے، اور 10-15 منٹ تک حضرت نے یوں ہی گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر مجھے پڑھتے رہے، دعا دیتے رہے، میں لیتا رہا۔ جب سخی دے رہا ہے تو ہم کیوں مانا؟ تو وہ لمحات تھے، بڑے پیارے لمحات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری باطنی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ یہ پردہ کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پردہ کرتے ہیں، یہ ہم سے اچھی زندگی میں ہیں۔ یقین جانیے ہم سے بہت اچھی زندگی میں۔ اگر میں آپ کے کان میں گلاب کی پتیاں ٹھوس دوں، اندر تک ڈال دوں، کیا اس کی تسبیح آپ سن سکو گے؟ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جب تک قبر پہ رہتا ہے، تر رہتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور مردہ اس کی تسبیح سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ ایک عام بندہ، اور ایک جنگ کے اندر، جنگ بدر میں، جب نامور جو کفار تھے مارے گئے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب وغیرہ جو تھے، ساروں کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اور اس کنویں کی منڈیر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پائے اطہر رکھ کر ایک ایک کا نام لیتے۔ کس کے؟ کفار کے، اور کس کے؟ مردوں کے۔ ایک ایک کا نام لیتے۔ فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم نے ہماری آسانی کے لیے پوچھ لیا، حضور یہ مردے سنتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ایک کافر مرنے کے بعد زیادہ سنے، تو ایک اللہ کا ولی، یہ ہم سے اچھی زندگی میں ہے۔ یہ چڑیا جب تک پنجرے میں ہوتی ہے نا، وہ قید ہوتی ہے، اور پنجرا کھول دو تو وہ آزاد۔ یہ روح جسم کے اندر قید ہے تو اس کی ایک مجبوری ہے، جیسے ہی الگ ہو گئی اب وہ آزاد۔ تو اللہ کے ولیوں کی ارواحیں بڑی لطیف ہوتی ہیں، ہماری ثقیل ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں گناہوں کے سبب، ادھر ادھر ہلتی نہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی ارواح جو ہے وہ بڑی لطیف ہوتی ہے، اور ان کو مشکلیں نہیں ہوتی ادھر ادھر حرکت کرنے میں۔ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ حضرت کی روح اس وقت بھی یہاں موجود ہے، اور ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی عطا سے۔ تو یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بلا لیا، ورنہ اتنا لمبا سفر میں کر کے آیا تو میں 7.5 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے، شاید کوئی اور ہوتا تو نہیں جاتا، لیکن چونکہ ان کا پروگرام تھا، میرے مرشد اجازت کا پروگرام تھا، ان کا عرس تھا، اس لیے الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، اور مجھ سے پہلے جن جن بھائیوں نے پڑھا ان کی بھی حاضری قبول ہو۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ آپ سن چکے، اور ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ماشاءاللہ، کہ آج کا یہ جو عظیم الشان عرس کا پروگرام ہے، اس کے انتظام کا جو صحرا ہے ماشاءاللہ صاحبزادہ محمد حسن فیضی مدثر سر ہے، کہ جنہوں نے بذات خود مختلف جگہوں پر جا جا کر دعوت نامے پیش کیے، اور خود اپنی نگرانی میں 48 گھنٹے سفر کر کے پوچھ لگائے ماشاءاللہ۔ ہم تمام بھائی اور تمام کی طرف سے میں آپ کا تہہ دل سے آپ کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا موقع عطا فرمایا اور ہمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کے مشن کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ